اکبر بہت بڑا ملحد تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اس کا اسلام سے کیا رابطہ؟ زندیق، ملحد۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ پیارے دوستو، تاریخ پر مبنی ترکی ڈرامہ ارطغرل میں شیخ محی الدین ابن عربی کا کردار دکھایا گیا ہے، جو تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے اور صوفیاء کے ہاں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ آج کل لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آئیے سنتے ہیں کہ پاکستان کے معروف علماء کرام حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے، تصوف بھی اور اہل حدیثیت بھی۔ انہوں نے ایک دفعہ منٹگمری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، آ کر تقریر کی۔ اہل حدیث مسجد تھی، میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لیے۔ انہوں نے وہ اہل حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، تم اپنے مسلک پر قائم رہو، ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، نہ ابو حنیفہ کے نہ مالک کے، لیکن کبھی بھی ان ائمہ کی توہین نہ کرنا۔ یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا، ابو حنیفہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا، ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کور ہے، یہ توہین کے الفاظ کبھی استعمال نہ۔ اچھا، اس واعظ کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھیے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے، دونوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا۔ میں حیران ہو گیا، یہ وہابی آدمی، کٹر وہابی اہل حدیث، اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا۔ خیر، میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسعت ہے ان کے فکر و نظر میں۔ شیخ فضل الرحمان مرحوم، ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان غزنوی خاندان سے۔ انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا، مجھے بھی بلا لیا، میں ان کا داماد ہی تھا نا۔ تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت، آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیے، جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شرعی گالی چھوڑی نہیں ان کے لیے۔ زندیق، ملحد، اور آپ اہل حدیث ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میں ان کی عظمت کا قائل ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ہم خرد ہیں، آپس کے اختلافات وہ جانے، ہم چھوٹے ہیں، خرد ہیں، خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں۔ اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم لیکن چکنم معاملہ صفات باری تعالی است، کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے، ما ذل بردار خان ایشانم، ان کے دسترخوان کے سوکھے جوڑے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا، وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو وسعت دیجئے۔ آپ ابن عربی کی نبات کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، لیکن توہین نہ کیجئے، اس کو خام خواہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے۔ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ہمارے سارے صوفیہ جو اس کے قائل ہیں، پھر ان سے بدزنی ہو گئی۔ میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے،
میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں، ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک کتاب خصوص الحکم الفتوحات المکیہ اور ان کے شیخ ابن عربی کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، تو ان کتابوں کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں تھوڑا سا واضح فرما دیجیے۔ جیسے میرے بھائی نے یہ سوال کیا، اس سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے لیے اثر تو انہیں مجھے ملنا چاہیے۔ مسجد میں نا جمعہ کی نماز کے بعد میں اثر تک بیٹھتا ہوں، اس کے علاوہ گھر پر بھی مل سکتے ہیں تو تفصیل سے پھر بات ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں، لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھ دیا، اور اس زمانے میں تو بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی لوگوں نے کر دیا، افکار صوفیہ وغیرہ، تو ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں نئی ایسی باتیں بیٹھ گئیں، اور یہ جدید لوگوں نے نہیں، میں اس بارے میں سمجھتا ہوں امام ابن تیمیہ نے بھی زیادتی سے کام لیا، ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نا نیک عقیدے والے لوگ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحد تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اس کا اسلام سے کیا رابطہ، یہ باتیں غلط پھیل چکی ہیں۔ اب اس لیے جب میری زبان سے سنتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اچھا کہتا ہوں ان کا غلط، تو ان پر تو بجلی گرتی ہے۔ شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا، نہ اس نے کوئی غلط بات کہی، بہت بڑا موحد تھا، مگر اس کی توحید کو یہ لوگ نہیں سمجھے۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں نا تو فتاویٰ جو ہے نا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ان کے تلمیذ نے مولانا صدیق صاحب نے مرتب کیا، اس کے شروع میں ہی سوال آتا ہے توحید کا۔ وہاں انہوں نے صوفیہ کی توحید کا جب ذکر کیا، توحید افعالی، صفاتی اور ذاتی اور ساری چیزیں بیان کی، تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا جس سے انہوں نے کہا نہ کہا کرو کافر، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، نادانوں وہاں تک نہیں پہنچے تو کیوں نیک لوگوں کا دامن جو ہے نا پھاڑتے ہو، ڈر جاتے۔ تو ٹھیک ہے، ان کے شاگرد بعد نہیں آئے، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا کہ میرے شیخ کا یہ خیال ہے، زیادہ ہم اہل حدیث ایسا نہیں سمجھتے، تو بے شک حاشیہ رائی کرتے رہے، خیال شیخ کا ہی درست تھا۔ اور اسی لیے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے ساتھ مولانا محمد بشیر ساکسوانی کے ساتھ مناظرہ کیا، الحیات بعد المواد میں وہ سارے واقعات ہیں۔ میاں صاحب نے کہا کس طرح کافر بناتے ہو، اور اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ظاہریوں کے اہل حدیثوں کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض المرتاد۔ وہ کہتے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ فصوص اور فتوحات کفر کی بھری ہوئی ہیں، مگر جب علم پختہ ہوا، خود پڑھنے کا موقع ملا اور ان کی بولی سمجھی کہ ان کی اصطلاحیں کیا، سمجھ آ گئی کہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے رہے، نہیں سمجھ سکتے تو کس نے انہیں جج مقرر کیا کہ یہ ان کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرے، آرام سے بیٹھے۔ پیارے دوستو، جس طرح آپ نے سنا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ایک بہت بڑے صوفی ہیں اور بلا شبہ اہل تصوف آپ کو اپنا ایک عظیم پیشوا مانتے ہیں، اور صوفیاء عقیدت کے طور پر آپ کو شیخ اکبر کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔